اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی نبوت پر ثبوت مانگ رہے تھے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم سے باتیں کر لیتا جیسا کہ فرشتوں سے باتیں کرتا ہے اور ان باتوں میں یہ وہ بتا دیتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یا پھر جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے نبی کے پاس، ایسے ہی کسی فرشتے کو ہم لوگوں کے پاس بھیجتا تب ہم مان لیتے کہ نبی اکرم واقعتاً نبی ہیں. ایک تیسری بات بھی انہوں نے کہی، یا پھر ان دونوں کے علاوہ کوئی اور دلیل ہوتی ہمارے پاس جس سے پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کا جواب دیا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا اور بتاتا آپ کے بارے میں کہ آپ نبی ہیں، یا اللہ تعالیٰ خود ہم سے باتیں کرتا اور وہ یہ بتاتا کہ آپ نبی ہیں. اللہ نے فرمایا قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جس طریقے سے پہلے کے لوگ باتیں کیا کرتے تھے اٹانگ پٹانگ، ویسے ہی آج کے کفار آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تشابہت قلوبہم، وجہ کیا ہے؟ پہلے کے لوگوں کا جو دل تھا ایسی نبی اکرم کے زمانے کے کافروں کا جو دل تھا، دونوں ایک دوسرے کے مشابہ تھے، کوئی فرق نہیں تھا. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ اللہ ہمارے پاس آتا اور بتاتا کہ آپ نبی ہیں. واہ، کیا اچھی سی دلیل آپ نے طلب کی ہے کہ اللہ آپ کے پاس آ کر بتا دے گا. یا اللہ فرشتوں کو میرے پاس بھیجتا، فرشتے بتاتے کہ آپ نبی ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یا فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گئے. ایک تیسری دلیل کا مطالبہ کیا، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسری دلیل ہوتی. اللہ نے جواب دیا کہ صرف ایک دلیل تم تلاش کر رہے ہو. نبی کی نبوت پر اور ان کی رسالت پر ایک دو دلیلیں نہیں ہیں، ہزاروں دلیلیں ملیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً نبی تھے. لیکن کس کے لیے؟ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھے. تمہیں تو ایمان لانا نہیں ہے،
اس لیے نبی کی رسالت پر اور ان کی نبوت پر کوئی دلیل بھی تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان لوگوں کے سامنے 23 سالہ تک مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا۔ نبی اکرم نے ان سے کہا بھی کہ تم بھی فصاحت سے واقف ہو، بلاغت سے واقف ہو، اچھی عربی جانتے ہو، صرف ایک چھوٹی سی آیت پیش کر دو جس طریقے پر قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ چھوٹی سی سورت اور چھوٹی سی آیت پیش کرنے میں صرف تنے تنہا تم نہ رہو، بلکہ پورے طریقے پر اجتماع کر لو، لوگوں کو بلا لو، سب مل کر صرف ایک چھوٹی سی سورت پیش کر دو۔ لیکن نہ اس وقت کفار قرآن کریم کی آیت کی طرح کوئی آیت پیش کر سکیں، نہ قیامت تک یہ پیش کر سکیں گے۔ تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب سے اہم دلیل اور سب سے اہم معجزہ ہے کہ جب اس طرح کا قرآن تم پیش نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے جب ایک امی ہو کر آدمی اس طرح کا قرآن پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی الگ انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے جو پتھروں کی بارش وہاں کے بدماشوں نے کیا، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اتنا پریشان کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے خون نہ بہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بھی کہ آپ کی زندگی میں کون سا وقت سب سے کٹھن اور تکلیف دہ گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری تکالیف ایک طرف رکھ دو اور طائف کی تکلیف ایک طرف رکھ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر ایک کافر کے باغیچے میں، جو انگور کا باغیچہ تھا، وہاں انہوں نے پناہ لیا۔ اس کا ایک نوکر، ایک غلام تھا۔ باغیچے کے مالک نے کہا کہ دیکھو ایک اجنبی شخص باغیچے کے اندر آیا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ چاہے ہم جانیں یا نہ جانیں لیکن اس کی مہمان نوازی کریں۔ انگور کا خوشہ توڑ کر اپنے غلام سے نبی اکرم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی اکرم نے نوش فرمایا۔ اس غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس غلام نے بتایا کہ ہم عرب کے نہیں ہیں، ہم بہت دور و دراز سے یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ باغیچے والے کا ہم نوکر اور غلام ہیں۔ کہا کہ بتاؤ تو کہاں سے آئے ہو؟ اس غلام نے بتایا کہ میں نینوا سے آیا ہوں، عراق کا ایک شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نینوا ہمارے بڑے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نبی بنا کر بھیجا تھا اور ان کی قبر بھی وہی ہے۔ یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ اتنا تو ہم لوگوں نے سنا ہے کہ یہاں ایک نبی گزرا ہے، لیکن کون نبی آ کر چلا گیا، کہاں اس کی قبر ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاریخ حضرت یونس کے بارے میں بتا دی. کون سی تمہیں دلیل چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر؟ جب وہ شخص لوٹنے لگا تو نبی اکرم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو جان لیا کہ آپ اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے. وہ کلمہ پڑھا کر اپنے باغیچے کے مالک کے پاس گیا. باغیچے کے مالک نے جب اس کی شکل دیکھی تو اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ غلام نہیں ہے جو انگور یہاں سے لے کر گیا تھا. اب تو اس شخص سے ملنے کے بعد اس کی چہرے کی رنگت اور اس کی سفیدی کچھ اور ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے لگے، راستے میں دروازے کے باہر کافروں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور ایسے طریقے پر لائنیں لگی ہوئی تھی کہ گویا کہ یوں کہہ لیا جائے کہ اس علاقے کی جتنی قوم تھی، ہر ایک قوم کا ایک ایک فرد وہاں موجود تھا تاکہ نبی اکرم کو جان سے مار دیا جائے اور کسی ایک قوم پر مارنے کا الزام بھی نہ ہے کہ اس سے وہ بدلہ لے. پورے طریقے پر گھر کو گھیر لی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ مٹھی میں مٹی لیجئے اور نبی اکرم کو دعا بتائی اور کہا کہ اسے چھڑک دیجئے. نبی اکرم نے ہلکے انداز سے اس مٹی کو اڑایا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پورے طریقے پر ان کی آنکھیں بالکل اندھی ہو گئی. کسی ایک شخص کو بھی نظر نہیں آیا کہ نبی اکرم ہمارے درمیان سے گزر گئے. کون سی دلیل چاہیے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی آیت ہے. ایسا کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ دیکھ نہیں پائے کہ نبی اکرم گئے کیسے. غار ثور کے اندر پناہ لیا. ابو بکر ان کے ساتھ. جیسے یہ دونوں اس پہاڑ کے اندر گئے، مکڑی نے آ کر اپنا جالا، اپنا گھر بنا دیا. کافر بالکل قریب پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین سا ہونے لگا. وہ کہنے لگے کہ اگر تھوڑی سی نظریں یہ نیچی جھکائیں گے تو ہم دونوں ہی نظر آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کافروں نے دیکھ کر کہ اگر آدمی اس کے اندر ہے تو یہ مکڑی کا جالا بالکل نیا نیا موجود ہے، جالا رہ کیسے گیا؟ اسے تو ٹوٹ جانا چاہیے. قرآن کی آیت ہے کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. دو آدمی اس غار کے اندر گھسے اور مکڑی کا جالا ویسے ہی رہ جاوے گا؟ نہیں، اس کے اندر کوئی ہے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ دلیل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر جا کر سارے سوراخوں کو بند کر دیا. لیکن ایک سوراخ ایسا تھا کہ اب اپنے کپڑے کو پھاڑ کر وہاں لگانا بڑا مشکل ہو رہا تھا. کپڑے کے ٹکڑے بچے ہی نہیں تھے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنے پیر کو رکھ دیا تاکہ اس سوراخ سے کوئی جانور نکل کر نبی اکرم کو ڈس نہ دے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ایک سانپ بڑا انتظار میں تھا، اسے بھی پتا چل گیا کہ نبی اکرم اس غار کے اندر آئے ہوئے ہیں، باہر آنا چاہا، اس سوراخ پر حضرت ابو بکر کا پیر رکھا ہوا تھا، کاٹا ان کے پیر۔ سانپ کی یہ عادت ہوتی ہے، ایک مرتبہ کاٹنے کے بعد اگر اسے جگہ نہ ملے تو وہ بار بار وہاں ڈنک مارے گا۔ یہ مفتی گوگل آپ کو بتا دے گا، آپ اسے کھولیں گے۔ کئی مرتبہ کاٹا، لیکن ابو بکر صدیق نے اس غرض سے کہ اگر یہ باہر آیا تو نبی اکرم کو تکلیف دے گا، انہوں نے اپنے پیر کو اس سوراخ سے ہٹایا نہیں، لیکن آنسو جو گر رہے تھے وہ غیر اختیاری طور پر آنسو چلے آ رہے تھے۔ آنسوؤں کے کچھ قطرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، کہا کہ ابو بکر کیا حال ہے؟ ابو بکر نے پوری داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سانپ کو آنے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم بھی نبی اکرم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے راستے کو روکنے والا ابو بکر کون ہوتے ہیں؟ کون سی دلیل چاہیے نبی کی رسالت پر، نبی کی نبوت پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خادم، 10 سال تک ان کی خدمت میں رہے، سفر میں آنا جانا ان کے ساتھ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، حضرت انس نے دیکھا کہ ایک کیکر کا درخت دور سے زمین کو چیرتے ہوئے نبی اکرم کے پاس آیا اور تھوڑی دیر وہاں رکا، اس کے بعد اپنی جگہ پر چلا۔ حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیکر کا درخت وہاں سے چل کر آیا، آپ کے پاس تھوڑی دیر رہا، پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کیکر کے درخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ خیر، غار ثور سے وہ چلے، کافروں نے ادھر اعلان کر دیا کہ نبی اکرم کو جو پکڑ کر لاوے گا 100 اونٹ اسے انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ ابن مالک 100 اونٹ کی چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھوڑے سے پیچھا کیا، بالکل قریب قریب چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نظر آیا کہ سراقہ آ رہا ہے اس ارادے سے، بس اتنا نظر آنا تھا کہ سراقہ کا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا، اسے بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے عرض کیا نبی اکرم سے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، گھوڑا اس دلدل سے نکل جائے، اب ہم آپ کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، گھوڑا نکل گیا۔ پھر وہ پیچھے گیا، پیچھے جانے کے بعد اسے یوں سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کہ وہاں کی زمین نرم تھی جس کی وجہ سے ہمارا گھوڑا وہاں دھس گیا، پھر ہمیں پیچھا کرنا چاہیے، 100 اونٹ مل جائیں گے۔ پھر پیچھا کیا، پھر وہی حال ہوا، پھر تیسری مرتبہ پیچھا کیا، پھر وہی حال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 اونٹ کے چکر میں ہو سراقہ ابن مالک، میں کہہ کر جا رہا ہوں، کسرا کے بادشاہ کو جانتے ہو؟ اس کے کنگن دونوں ہاتھ کے پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، ایران کا بادشاہ تھا، وہ کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنایا جائے گا۔ سراقہ ابن مالک پیچھے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کو فتح کر لیا گیا، سارا خزانہ عمر کے سامنے رکھا گیا، وہ کنگن بھی ان کے سامنے رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات یاد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کنگن کو سراقہ ابن مالک کے ہاتھوں میں پہنانا ہے۔ عمر ابن خطاب نے سراقہ ابن مالک کو بلایا، کہا کہ یہ کنگن پکڑو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کہا تھا، یہ کنگن اپنے ہاتھ میں ڈالو۔ کون سی دلیل چاہیے نبی اکرم کی رسالت پر اور ان کی نبوت پر؟ مدینے کے بالکل قریب چلے گئے۔ ایک بڑھیا ام معبد، جب اس نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس بڑھیا نے کہا کہ آپ لوگ تو ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت دور و دراز سے آ رہے ہیں، میری یہ چاہت ہے کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کروں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میری جتنی بکریاں ہیں سب کے سب جنگل میں چرنے کے لیے گئی ہیں، اس لیے ہم آپ کی مہمان نوازی کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بکری نظر آئی اس کے گھر میں، ایک بکری تھی۔ ابو بکر نے فرمایا کہ وہ بکری تو نظر آ رہی ہے، اسی کا دودھ ہم لوگوں کو پلا دیجیے۔ ام معبد نے کہا کہ میرے بیٹے، وہ بکری اتنی لاگر ہے، اتنی دبلی پتلی ہے کہ اس سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں بندھی ہوئی ہے، ورنہ وہ بھی جنگل چرنے کے لیے چلی جاتی، اس کے اندر تو دودھ ہی نہیں ہے، میں کیسے مہمان نوازی کر سکتی؟ ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کو لے آؤ۔ ابو بکر نے ام معبد سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بکری کو لاتا ہوں اور دودھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ام معبد نے کہا کہ جب یہی ارادہ ہے تو جاؤ تم کر لو، اگر دودھ نکل سکے تو تم لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس بکری کی پشت پر پھیرا، دودھ تھن کے اندر بھر گیا۔ ام معبد سے کہا کہ ام معبد اپنا برتن لاؤ، ایک برتن بھر گیا، دوسرا لاؤ وہ بھی بھر گیا، تیسرا لاؤ وہ بھی بھر گیا۔ مدینے کی تاریخ کے اندر لکھی ہوئی یہ بات کہ ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب اس بکری کے دودھ سے بھر گئے۔ نبی کی نبوت اور رسالت پر اور کون سی دلیل چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلایا، حرم سے مدینہ گئے، مدینہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان پر ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش، جنت، سب کا سیر کیا۔ وہاں سے جب واپسی ہوئی تو راستے میں ایک قافلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو ادھر سے چلے آ رہے ہیں، ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، نامعلوم کہاں چلا گیا، آپ نے راستے میں دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں درخت کے پاس چلے جاؤ، اس کی نکیل، اس کی رسی اس درخت سے الجھ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جا پا رہا ہے۔ جس کا تھا وہ وہاں گیا، دیکھا رسی لٹکی ہوئی ہے، چھوڑا کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر آ گئے۔ صبح ہوئی، لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلایا، ساتوں آسمان کا سیر کرایا، بیت المقدس کے اندر انبیاء کی ہم نے امامت کی، جاتے ہوئے بھی امامت کی، ادھر سے لوٹتے ہوئے بھی امامت کی، جنت کا سیر کیا، سدرۃ المنتہا کا سیر کیا، عرش کو دیکھا، سب دیکھ کر کافروں نے کہا کہ اتنے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ وہ تمہارا ساتھی دیکھو کیا کیا سنا رہا، اتنا لمبا سفر اتنے وقت میں کیسے ہو جاوے گا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کون سا سنا رہا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے تم رسول مانتے ہو۔ کہا وہ اگر بول رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به المتقون، 24ویں پارے کی آیت۔ وہ جو لا رہے ہیں، جو لے کر آئے ہیں، وہ سچ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے تو فلاں قافلے والے آ رہے ہیں، تم ان سے پوچھ لینا۔ وہ قافلے والے صبح صبح آ گئے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص راستے میں ملا تھا؟ ان قافلے والوں نے بتایا کہ ہاں ایک شخص کو ہم نے دیکھا، تیز سواری کے ساتھ وہ سفر کر رہا تھا، اس سے ہم نے اپنے اونٹ کا پتہ لیا، اس شخص نے مجھے بتایا۔ کافر بھی عجیب و غریب تھے، انہوں نے پوچھا کہ اچھا تم یہ بتاؤ جب بیت المقدس ہو کر آ رہے ہو تو بیت المقدس کی جو مسجد ہے، بیت المقدس کی جو مسجد ہے، اس مسجد کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں؟ آپ تو اس مسجد میں نہ معلوم کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، شاید کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہر منزل کی کتنی کتنی کھڑکیاں ہیں۔ یہاں تو 2-3 کھڑکیاں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ دوسرے پر کتنی ہے، تیسرے پر کتنی ہے، چوتھے پر ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مقصد نماز پڑھنا، ہم نے نماز پڑھی چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیر کرنا تھا، ان کو کیا لینا دینا تھا وہاں کی کھڑکیوں سے؟ وہاں تو انبیاء کی امامت کرنی تھی، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی کھڑکیوں سے کیا تعلق تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیت المقدس کا اسکرین میں تمہارے سامنے چلا دیتا ہوں، کھڑکیوں کو گن لو، تمہارے سامنے ہے، اور کافروں کو جواب دے دو کہ بیت المقدس کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں۔ کون سی دلیل چاہیے نبی کی نبوت پر، نبی کی رسالت پر؟ یہ ساری دلیلیں اور اس کے علاوہ نامعلوم کتنی دلیلیں ہیں نبی کی رسالت پر، نبوت کے بعد ہیں، نبوت سے پہلے بھی بہت ساری ایسی دلیلیں ہیں جو آپ کو لگے گا کہ واقعتاً یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ اللہ علیہ وسلم ام حلیمہ کے یہاں جا رہے ہیں پرورش پانے کے لیے۔ حلیمہ کی سواری بالکل دبلی پتلی، مریت، چلانے سے نہیں چلتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر حلیمہ پیچھے بیٹھ گئی اور حلیمہ کا شوہر آگے بیٹھ گیا، اونٹنی کو چلانا شروع کیا۔ اونٹنی چل نہیں رہی تھی، اوپر سے آواز آئی کہ شاہ سوار کو آگے کرو تب جا کر اونٹنی چلے گی، ورنہ تم سے یہ اونٹنی چلنے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر جب حلیمہ آگے بیٹھتی ہے تو وہ اونٹنی جو چل نہیں پا رہی تھی، تیز رفتار اونٹنی سے بھی کہیں تیز دوڑنے لگی۔ جب حلیمہ کے گھر گئی، دودھ کا انتظام بڑا مشکل سے ہو رہا تھا پہلے، اللہ تعالیٰ نے اتنا دودھ دیا اس گھر کے اندر، اتنا دیا گھر کے اندر کہ حلیمہ کے سارے برتن بلکہ پڑوسنوں کے برتن بھی دودھ سے پر ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی دلیل مان لیا جائے جو نبوت سے پہلے تھی، اور بہت ساری دلیلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا تشابہت قلوبہم۔ کافروں کا یہ سب سوال کہ اللہ تعالیٰ خود مجھ سے باتیں کرتا کہ یہ نبی ہے تب ہم مانتے، یا فرشتوں کے ذریعے سے کہلواتا یہ نبی ہے تب ہم مانتے، یا کوئی ہمارے اوپر آیت اتر جاتی جس میں یہ لکھا ہوتا کہ یہ نبی ہے تب ہم مانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو پہلے کے کافر گزرے ہیں اور نبی کے زمانے کے کافر گزرے ہیں، تشابہت قلوبہم، دونوں کے دل ایک ہی ہیں، نہ وہ سنبھلنے والے تھے اور نہ یہ سنبھلنے والے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، دلیل چاہیے، ہم نے معجزات بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھیں۔ بہت سارے معجزات ہیں، بس سبحان اللہ۔